قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آج کے جو مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ناظرین ہمارے پہلے جو مہمان شخصیت ہیں عالم دین ہیں، مفتی محمد طاہر رضوی صاحب، مدرس ہیں، شمس العلوم جامعہ رضویہ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے یہاں بلایا، یاد کیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب، روزانہ آپ ان کو تلاوت کرتے دیکھتے ہیں، جن سے کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر فتح مکہ بہت اہم واقعہ، مطلب ایسا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بھی نازل کی اس کی شان میں۔ فتح مکہ کی کیا اسباب، کیوں ہوا کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا گیا اور اس کی تجدید بھی نہیں ہو سکی، اور بڑے لوگوں نے کوششیں کی، ابو سفیان کی بڑی کوشش ہے، اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، تھوڑا سا پس منظر بتا دیجیے گا۔ جی اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہم کو سب سے پہلے صلح حدیبیہ کو سمجھنا ہوگا۔ جب صلح حدیبیہ کا یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو اس دور میں جو بھی شرائط رکھی گئی تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی تھیں، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو نوٹ کر دیا کہ وہ در حقیقت مسلمانوں کے بالکل فائدہ مند ہیں اور اس سے مسلمان بے شمار فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو لہذا یہ کانٹریکٹ ہو گیا۔ اب صلح حدیبیہ ہوتی ہے سن 6 ہجری میں، اور یہ ہوتی ہے 10 سال کے لیے یہ معاہدہ طے ہوتا ہے، مگر جب مسلمانوں نے عروج حاصل کرنا شروع کیا، جگہ جگہ اپنے ڈیلیگیشن بھیجے اور لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کیا، کئی علاقے فتوحات کی طرف آنے لگے، تو اب قریش مکہ کو یہ بات کھٹکنے لگ گئی کہ ہم نے کوئی غلط معاہدہ کر دیا ہے، یہ تو سراسر ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ اب وہ اس بات کی ٹو میں لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے یہ معاہدہ کینسل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ اس بات کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پھر ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا اس وقت 2 الگ الگ قبیلے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ، یہ 2 الگ الگ قبیلے تھے، ان دونوں سے جب پوچھا گیا کہ تم کس کے حلیف بنو گے تو بنو خزاعہ جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہو گیا، جبکہ بنو بکر جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ 2 قبیلے نہ قریش میں سے تھے نہ مدینہ المنورہ کے لوگوں میں سے تھے، مگر حلیف ہونے کی وجہ سے ساتھ شمار کیے جاتے تھے۔ اب ان دونوں کی اگر کوئی لڑائی ہو تو معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی فریق ان کی مدد نہیں کرے گا، تو بنو خزاعہ کے اوپر ایک دفعہ بنو بکر نے جب اٹیک کیا تو قریش مکہ نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ بات اس معاہدے کے سراسر خلاف جاتی تھی، اور مسلمان اتنا عروج اور ترقی حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اس معاہدے کی آڑ لینے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ پاور میں آ چکے تھے۔ تو لہٰذا مفتی صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس وقت بنو بکر اور بنو خزاعہ یعنی ان کے درمیان یہ جو فساد ہوا اور قتال بہت زیادہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی، الہام ہو گیا تھا، سر اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ بالکل جہاں بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ نوٹ کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے سے اطلاع پہنچ گئی، اور اسی بات کو لے کر جب دیکھا کہ اب معاہدہ ٹوٹنے کے قریب پہنچا ہے تو جب ابو سفیان آپ کے پاس آیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بات بھی نہ سنی، کیونکہ پہلے سے الہام ہو چکا تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ اب اس معاہدے کے ٹوٹنے میں ہی مسلمانوں کا فائدہ ہے، اور یہی بات آگے چل کے فتح مکہ تک بھی جائے گی۔ اچھا سر، یہاں ایک اور امر بہت قابل ذکر ہے کہ جب ابو سفیان جو اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں اس طرح نام لے رہا ہوں کہ ابو سفیان جب اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو وہ یعنی ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے مس ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہی ایک پوائنٹ ہے کہ جو ہمیں ناموس رسالت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے کہ بے شک وہ ان کے والد تھے، ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے والد تھے، مگر انہوں نے اس بات کو سامنے نہیں رکھا بلکہ یہ دیکھا کہ ناموس رسالت عزت رسول کیا ہے، انہوں نے اپنے والد کو جو کہ کفر کی حالت میں تھے کہہ دیا کہ آپ اس وقت ناپاک ہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بستر پر بھی بیٹھیں۔ یہاں سے ہمیں ناموس رسالت کا بھی درس ملتا ہے، اور ناموس رسالت کی خاطر اپنے خاندان تک کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو یہاں سے ہمیں اس چیز کا بھی درس ملتا ہے، کوئی آر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، اب جب کہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف منع فرما دیتے ہیں
اور پھر وہ یعنی مسجد نبوی میں ہی جو صدا لگاتے ہوئے ابو سفیان جاتے ہیں وہ بھی بتا دیجیے. ہاں جی، وہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کی بات نہ سنی، تو اب اس نے دیکھا کہ یہ معاہدہ اگر ٹوٹ گیا تو سراسر ہمارے خلاف جائے گا، تو اس نے باہر نکل کے شرفائے مدینہ المنورہ کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس معاہدے کو دوبارہ رینیو کر کے تجدید کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، اب یہ معاہدہ دوبارہ رینیو ہو چکا ہے. یہ کیا کہ وہ چلا گیا، مگر جب وہ مکہ پہنچا تو مکہ کے رؤسا کو جب اس نے جا کے یہ بات بتائی تو انہوں نے ساری صورتحال سن کر کہا کہ اس تمہاری بات سے تو کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ معاہدہ دوبارہ رینیو ہو چکا ہے، اس کی تجدید ہو چکی ہے، تم تو صرف ایسی بھڑ مار کر آئے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا. اور ہوا بھی یہی. اچھا، عروہ بن مسعود کا جو واقعہ ہے نا سر، وہ بھی بڑا اہم ہے. جب عروہ بن مسعود جو ہے کفار مکہ کو واپس جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور واپس جب جاتا ہے، مکہ کے لوگ اسے ویسے ہی بڑا سینئر جیسے ایک معتبر آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے. تو ناظرین، عروہ بن مسعود جا کے کفار مکہ جو ہے ان سے کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں، قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں، لیکن جو جاہ و جلال اور جس قدر تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور جس قدر ان کا پیار اور تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ایسا دنیا میں کہیں اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی کافر ہونے کے باوجود وہ یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو اس کے پانی کی دھون جمع کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے باقاعدہ ایک طریقے کی جنگ ہو جاتی ہے صحابہ کرام میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے ہیں تو خاموشی طاری ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کی طرف اشارہ کر دیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کام کو پورا